قبر میں 3 سوالات ہوں گے. کتنے؟ ذرا بولیے, مجھے نہیں سنائی دے رہا. کتنے؟ 3 سوالات. مولانا بتاتے رہتے ہیں نا آپ کو قبر میں کتنے سوالات ہوں گے. 3 ہیں, بتاتے ہیں نا آپ, ہے نا. 3 سوالات سب کو یاد ہونے چاہیے. 3 سوالات 3 سوالات ہوتے ہیں. پہلا سوال, من ربک, تیرا رب. ذرا زور سے بولیے, تیرا رب. ارے یہاں یاد کر لو, میری باتیں وہاں کام آئیں گی. یاد کرو گے نا, حضرت حیدر شاہ کے ولی عرس کی تقریب میں, جلسے میں گئے تھے حضرت کے, وہاں یہ ساری باتیں سنی تھی. یاد کر کے جاؤ. پہلا سوال ہوگا, من ربک, تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. کیا کہے گا؟ بولیے, ہمیں آپ کو کہنا ہی ہے وہاں پہ. سب مل کر بولیے اللہ. باواز بلند بولیے اللہ. ذرا پیچھے والے بھی بولے اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے اللہ اللہ اللہ. کیا عظیم نام ہے, پیارا نام ہے, ایسی عظمتوں والا نام, دل کو چین سکون مل جائے. اللہ 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 اللہ. فرشتے کہتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہا ہے, تیرا رب اللہ ہے. چھوڑ دینا چاہیے اس کو. اللہ کو پہچان لیا نا, تو اب چھوڑ دینا چاہیے. کہا نہیں, رکو. پالی تانا والا, بھاؤ نگر والا ہو, احمد آباد والا ہو, کہیں کا بھی ہو, رکو. دوسرا سوال پوچھیں گے. دوسرا, ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ آپ جواب دیں گے میرا دین اسلام ہے نا. اسلام یہی کہیں گے, اسلام. اب تو امتحان اتنا کافی ہے نا پہچان کے لیے. تیرا رب کون ہے؟ اللہ. تیرا دین کون سا ہے؟ اسلام. بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. کہانی بات ختم نہیں ہوئی ہے. بات ختم نہیں ہوئی ہے. حاجی صاحب جلدی کیا ہے؟ بات ختم نہیں ہوئی ہے. مولانا جلدی کیا ہے؟ رکیے, ہے نا. حاجی صاحب رکیے, مولانا رکیے, بات ختم نہیں ہوئی ہے, بات ابھی باقی ہے. سوالات ابھی ختم نہیں ہوئے, سوالات باقی ہے نا. تیرا دین کون سا ہے؟ اسلام. آپ کی ہماری سمجھ میں تو بات اتنی آتی ہے کہ بس اسلام کے بارے میں بول دیا تو بات پوری ہو گئی. 2022 میں تو مسلمان کو اتنا پتہ ہی ہے, اللہ کے بارے میں گواہی دے دیا, اسلام کے بارے میں بول دیا, کافی ہے, کافی ہے. فرشتے کہتے ہیں نہیں, ابھی بات باقی ہے, ابھی بات باقی ہے. بخاری شریف, مسلم شریف اور حدیث کی کل کتابوں میں آتا ہے. ذرا غور سے سنیے گا, حدیث کی کل کتابوں میں آتا ہے. فرشتے تیسرا سوال میت سے کرتے ہیں, ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل. اللہ اکبر. اشارہ کر کے فرشتے پوچھتے ہیں اس نورانی چہرے والے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یعنی یہ کہ قبر میں حضور تشریف لائیں گے, حضور کی طرف اشارہ کر کے فرشتے پوچھیں گے, اے میت بتا اس نورانی شخصیت کے بارے میں یہاں آنے سے پہلے کیا کہا کرتا تھا. اللہ اکبر. قبر میں کون آئیں گے؟ بولیے, سب مل کر بولیے, حضور آئیں گے, سرکار آئیں گے. آئیں گے نا, حضور آئیں گے, سرکار آئیں گے. قاری صاحب, ایک صاحب نے سوال کیا کہ قبر میں حضور کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا نادان, قبر میں فرشتے آتے ہیں اس پر اعتراض نہیں ہے, اور قبر میں حضور آئیں گے اس پر اعتراض ہے. فرشتے آئیں گے باپو, اس پر اعتراض نہیں ہے. اعتراض کس پر ہے؟ حضور قبر میں آئیں گے اس پر اعتراض ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے نا. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. حضور قبر میں تشریف لائیں گے. ایک صاحب نے کہا کہ نہیں, قبر میں حضور آتے نہیں ہیں.
پالی تانا سے مدینے تک قبر کھودی جاتی ہے، کھولی جاتی ہے. کیا کھولی جاتی ہے؟ قبر کھولی جاتی ہے. تو باپو بیٹھے ہوئے تھے، باپو نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی مصیبت کی بات ہو جائے گی. پالی تانا سے اگر قبر کھولی جائے، قبر چوڑی کر دی جائے، پالی تانا سے لے کر مدینے تک پوری قبر کھودی جائے، تو مدینہ بعد میں آتا ہے، درمیان میں تو ہند مہاساگر، عرب مہاساگر، سمندر آتا ہے. ادھر قبر کھولی گئی کہ ادھر سارا پانی قبر کے اندر آ جائے گا. یہ کیسی بات ہو گئی؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ تو عقل والا تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے. یہ کیسی بات ہو گئی؟ قبر میں کیسے قبر یہاں سے لے کر مدینے تک کھولی جائے گی؟ ایک نے کہا کہ نہیں، قبر میں حضور آتے نہیں ہیں، حضور کا فوٹو دکھایا جاتا ہے. کیا دکھایا جاتا ہے؟ فوٹو. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ کے رسول نے تو تصویر کو حرام فرمایا ہے. پتا ہے نا، ڈنمارک میں کسی نے حضور کا معاذ اللہ منسوب، ایک خاکہ بنا کر حضور کی طرف منسوب کیا تھا. پوری دنیا میں فساد ہو گیا تھا. یاد ہے نا، پوری دنیا میں فساد ہو گیا تھا. کیسے تو نے حضور علیہ السلام کی طرف ایک خاکہ بنا کر منسوب کیا؟ یہ بھی پاسبل نہیں ہے. عقل کے اندے حدیث پاک پڑھ، حدیث پاک کے الفاظ پر غور کر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یعنی فرشتے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ اس نورانی شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا. نہ وہاں تصویر کا ذکر ہے، نہ تصور کا ذکر ہے. حدیث پاک شاہد عدل ہے. اللہ تعالی اپنے محبوب کو ایسا پاورفل بنایا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہر قبر میں تشریف لے جاتے ہیں. ہر قبر میں تشریف لے جاتے ہیں. ہر قبر میں تشریف لے جاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر ایک عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یقیناً آپ ہر ایک عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں. سب مل کر بولیے، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ. یقیناً حضور قبر میں تشریف لائیں گے. عرض کروں گا آپ سے، عرض کروں گا. اب فرشتے تیسرا سوال پوچھتے، یہ آقا و مولا ہیں نورانی شکل و صورت والے، ان کے بارے میں یہاں آنے سے پہلے کیا کہتا تھا؟ بابو فرق ہے، فرق ہے، بہت فرق ہے. جو عربی زبان جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ مضارع پر کانا یکونو لگے تو ماضی استمراری کا وہ صیغہ بن جاتا ہے. ماضی استمراری کا مطلب یہاں آنے سے پہلے کیا کہتا تھا. جو زمین کے اوپر کہتا تھا وہی زمین کے اندر کہے گا. سمجھ رہے؟ زمین کے اوپر معاذ اللہ اپنے جیسا بشر کہتا تھا تو وہی بولی وہاں ہوگی. زمین کے اوپر حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی بے ادبی کرتا تھا، وہی کلمات زبان پر قبر کے اندر آ جائیں گے. قبر کے اندر. اور جو زمین کے اوپر کہتا تھا وہی قبر کے اندر الفاظ زبان پہ آ جائیں گے. اللہ اکبر. جب کسی صاحب ایمان حضور علیہ السلام کے سچے غلام سے قبر میں سوال ہوگا، فرشتے پوچھیں گے، اے بندے خدا بتا اس نورانی ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا. وہ غلام رسول، وہ عاشق رسول، وہ وفادار مصطفیٰ جان رحمت فرشتوں سے مخاطب ہو کر کے کہے گا، اے فرشتوں، اس نورانی شکل و صورت والے آقا و مولا کے بارے میں پوچھتے ہو کہ یہاں آنے سے پہلے کیا کہتا تھا. اے فرشتوں، انہیں دیکھنے کی خاطر تو موت کا مزہ چکھ کر کے قبر میں آیا ہوں. یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے فرشتوں، انہیں دیکھنے کے لیے تو یہاں آیا ہوں، ہے نا. اے فرشتوں، ان کے دیدار کے لیے تو موت کا مزہ چکھ کر
موت کا مزاج چک کر دنیا کو چھوڑ کے بیوی بچوں کو گھر بار روپیہ پیسہ بینک بیلنس سب کچھ چھوڑ کر کے فرشتوں اسی چہرے کو دیکھنے کے لیے تو یہاں آیا ہوں، اسی چہرے کو تو دیکھنے کے لیے یہاں آیا ہوں، اسی چہرے کی خاطر تو فرشتوں زندگی گزاری ہے، اسی چہرے کو دیکھنے کے لیے فرشتوں تڑپتا رہا، اسی چہرے کو دیکھنے کے لیے مچلتا رہا، اسی چہرے کے دیدار کے لیے اے فرشتوں جب جلسے میں یا نبی سلام علیک پڑھا جاتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا تھا، اور جب اس چہرے کی شان و عظمت علماء بیان کرتے تھے، سادات بیان کرتے تھے، ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ اے فرشتوں اسی چہرے کو دیکھنے کے لیے تو اسی چہرے کو دیکھنے کے لیے فرشتوں مر کر کے اس قبر کی کالی کوٹری میں آیا ہوں۔ اے فرشتوں یہی وہ نورانی چہرہ ہے، 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 یہی وہ نورانی چہرہ ہے جس پر قرآن کے 30 پارے نازل ہوئے ہیں، قرآن کے 30 پارے نازل ہوئے ہیں۔